بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سیمسٹر نمبر 5 کے کوڈ نمبر 4910 کی پہلی مشق کے سوالات میں سے دوسرے سوال میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تفسیر القرآن العظیم کا تعارف پوچھا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی یہ ہے کہ تفسیر القرآن العظیم کے مؤلف جو کہ مشہور ہیں ابن کثیر کے ساتھ، جو کہ قابل احترام امام اور حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زو بن کثیر بن زرع البصری پھر دمشقی اور فقہ شافعی کے امام تھے۔ دمشق میں آئے 7 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے ساتھ والد کی وفات کے بعد، اور ان کے والد خطیب شہاب الدین ابو حفص عمر بن کثیر علماء فقہا اور مبلغین میں سے تھے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سن 700 ہجری میں پیدا ہوئے یا اس کے کچھ بعد، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں لکھا ہے کہ وہ تاریخ تقریبی ہے، یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی، جو کہ ابن کثیر کے والد کے کلام میں مذکور ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی وفات سن 703 ہجری میں ہوئی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے چھوٹے بچے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد یاد نہیں سوائے ایک خواب کے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی شعبان سن 774 ہجری میں۔ اب ذرا ان کی تعلیمی مصروفیات پر آ جائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ مصروف ہو گئے اپنے بھائی عبد الوہاب سے علم حاصل کرنے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اپنے زمانے کے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کی، اور قرآن مجید حفظ کیا اور علم قرات کو پڑھا، یہاں تک کہ الداودی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو قراء میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے ائمہ حدیث سے احادیث کا سماع کیا اور سماع حدیث پر توجہ مرتکز رکھی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کی اور فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ اپنے وقت کے ممتاز عالم تھے۔ ان کی تعریف ان کے ہم عصر علماء، طلباء اور دیگر لوگوں نے کی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر لوگوں کی آراء کے ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ 1 سے 1.5 سطر کا بیان کیا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شہاب الدین کہتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے متون حدیث کو بہت زیادہ یاد رکھنے والا پایا۔ اب اختصار کے پیش نظر جو ہے وہ نیچے علامہ عینی کا جو قول ہے اس پر آ جائے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علماء اور حفاظ حدیث کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ تھے، اور علم المعانی اور علم الالفاظ کے لوگوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور جمع کیا، لکھا اور مطالعہ کیا، تصانیف کی، حدیث اور تفسیر میں بڑا عالم تھا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی درستی اور تدوین کے لیے مشہور تھے۔ تفسیر، حدیث، تاریخ کا علم ان پر ختم ہوا۔ اسی طرح شمس الدین بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الوفی میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ، امام، عالم اور حافظ بیان کیا ہے۔ اب منہج ابن کثیر فی التفسیر کے عنوان کے تحت 4 سطریں چھوڑ دیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کو دیکھیں، وہاں سے آگے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ آگے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس لیے اختصار کے پیش نظر آگے چلیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی تفسیر میں منہج۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور تفسیر القرآن بالقرآن کو وہ تفسیر قرآن کا پہلا طریقہ قرار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر احادیث سے کرتے ہیں، اور قرآنی آیات کی تفسیر میں احادیث ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق قرآنی آیات سے کسی بھی طرح ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں، بشمول ان آیات کے جن میں اختصاص، عمومیت، تقیید اور حکم کی تاکید پائی جاتی ہے۔ یہاں مفہوم کو میں نے مختصر کر دیا ہے طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے مصادر میں اس مصدر پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، یعنی تفسیر القرآن بالحدیث والے پر۔ اب تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر القرآن بالقرآن پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث سے تفسیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ کہ ان احادیث کی اسناد اور متون کے صحیح اور ضعیف ہونے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر
ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا اور نزول وحی کے زمانہ میں موجود تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآنی آیات کی تفسیر قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو پھر اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اس بارے میں وہ زیادہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ وہ عینی شاہد ہیں حالات کے اور مہارت تامہ رکھتے ہیں ان کے مکمل فہم اور صحیح علم کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تفسیر کے بعد تابعین رحمہم اللہ تفسیر کا ماخذ ہے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم اثر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن کی تفسیر قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ماخذ سے نہ پاؤ تو تابعین کی طرف رجوع کرو۔ آگے آخر صفحہ تک جو عبارت ہے اسے طوالت کے پیش نظر صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تفسیر القرآن بلغت العرب کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لغت عرب پر بھی اعتماد کیا، اور کوئی شک نہیں کہ لغت عرب تفسیر کے اہم مصادر میں سے ہے۔ آگے والی 3 سطروں کا مفہوم اختصار کے پیش نظر چھوڑ کر تفسیر ابن کثیر والی عبارت کو دیکھیں کہ تفسیر ابن کثیر تفسیر معصور کی مدون ہونے والی مشہور کتب میں سے ایک ہے، اور اس اعتبار سے تفسیر ابن جریر کے بعد دوسری تفسیر سمجھا جاتا ہے اسے۔ اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلاف کی روایات کی طرف توجہ کی ہے اور تفسیر کی ہے کلام اللہ کی احادیث اور آثار کے ساتھ جو کہ منسوب تھے ان کے لکھنے والوں کی طرف، اور جرح اور تعدیل کی بحث بھی کی جہاں پر اس کی ضرورت محسوس کی، اور یہ تفسیر چھپی معالم التفسیر للبغوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مستقل طور پر بڑے 4 اجزاء میں چھپی، اور اس کے آغاز میں ایک اہم اور طویل مقدمہ پیش کیا گیا کہ جس میں اس کے متعلق امور پیش کیے گئے جن کا تعلق قرآن اور تفسیر سے ہے، لیکن زیادہ تر تعارف شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے لیا گیا ہے جو کہ انہوں نے اس تفسیر کے تعارف میں لکھے کہ میں نے اس تفسیر کو، اب وہ الفاظ کیا ہے ان کا مفہوم سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ عمدہ، آسان اور مختصر ہے، مطلوبہ آیات کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور آیات کے درمیان موازنہ بھی کرتے ہیں جب تک کہ مطلب واضح نہ ہو جائے۔ پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر دوسری قرآنی آیت سے کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت محتاط رہتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کی آراء کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ بعد ازیں اس آیت کے متعلق احادیث ذکر کر دیتے ہیں اور یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ کیا بطور دلیل کے استعمال ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ پھر اس سب کی تکمیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے اقوال سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اقوال کو بعض اقوال پر ترجیح دیتے ہیں اور راویوں کی صحت اور ضعف پر بات کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فن حدیث اور احوال الرجال سے معرفت رکھتے ہیں، اور زیادہ تر ابن کثیر تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن عطیہ سے نقل کرتے ہیں، اور اسرائیلی روایات میں قابل اعتراض باتوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں، کبھی عمومی اور کبھی خصوصی طور پر ان کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے ہے تفسیر ابن کثیر کی خصوصیات، تو دیکھیں پہلے نمبر پر ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ کے متعلق آیات کے سلسلہ میں اسلاف کے عقیدہ کی پیروی کی ہے، اور عقائد کے متعلق آیات کی تفسیر میں اسلاف کے اقوال پر انحصار کیا ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال میں سے بعض کو درست، کمزور یا پھر ترجیح دینے کے علاوہ حوالہ بھی دیا ہے، اور وہ جس حدیث کو شامل کرتے ہیں اس کی تائید میں محتاط رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے، دوسری خصوصیت ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو تفسیر کی صحیح ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نزول کے اسباب کا ذکر بھی کیا ہے۔ تیسری خصوصیت ہے آیات کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین کے تحت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے اقوال نقل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں، ان پر بحث کرنے کے بعد ان کے مابین موازنہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنی تفسیر میں احکام اصولیہ و فقہیہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فقہا کے اقوال اور اختلاف بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ ایک ہی مسئلہ کے تحت انہوں نے اختلاف کیا ہوتا ہے، اور ان کے دلائل کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت ہے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آسان فقرے نہایت مہارت کے ساتھ وضع کیے ہیں، ان کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں عربی زبان کو ذریعہ بنایا ہے۔
چھٹی یہ ہے کہ موقع اور وجہ کا تذکرہ کرتے ہیں جس موقع یا جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کو ممتاز کرتی ہیں اس میں موجود اہم اور مفید معلومات جو کہ خالی ہیں حشو سے، اور یہ معلومات مختصراً بیان کی گئی ہیں طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 109 اور 110 پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کہاں سے اور کس سن میں چھپی، اس کے علاوہ اس کا خلاصہ کس نے کس سن اور کتنی جلدوں میں لکھا ہے۔ اگر یہ شامل کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر شامل نہ کریں گے تو آپ کی جواب جو ہے، اس سوال کا جو جواب ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ میں طوالت سے اجتناب کرنے کی وجہ سے عرض کرنے سے قاصر ہوں۔